بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اکثر ہم نے درود ابراہیمی کے بارے میں جب بھی بات کی ہے، اس کے فضائل اور کرامات کی بات کی ہے، اس کے فیوز کی بات کی ہے، دل میں اس کے چراغ کیسے روشن ہوتے ہیں، کیسے ہم سب کو اس کے پڑھنے سے برکتیں عطا ہوتی ہیں، وہ سب پہ بات کی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے کہ درود ابراہیمی کی منازل کون کون سی ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت حاصل کرنے کا سب سے بلند ذریعہ عطا کرتا ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہے جس کے ذریعے بندہ براہ راست اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑتا ہے۔ درود ابراہیمی کی منازل دراصل ایک روحانی سفر ہے جنہیں دل کی اخلاص سے طے کرنے والا بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور نور حاصل کرتا ہے۔ اگر پہلی منزل دیکھیں تو یہ ہے کہ نیت کی پاکیزگی۔ درود ابراہیمی کا فیض اسی دل کو حاصل ہوتا ہے جو نیت میں خالص ہو۔ جب بندہ صرف اللہ پاک کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ دراصل روح کی صفائی شروع کرتا ہے، اور یہی منزل روحانی راستے کی بنیاد ہے۔ اب دوسری منزل دیکھیں تو وہ ہے زبان کی پاکی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور فضول گوئی سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ یہ درود اسی زبان پر اثر کرتا ہے جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہو۔ جب زبان پاک ہو جاتی ہے تو الفاظ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور درود تو دعا بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسری منزل کی بات کریں تو وہ ہے دل کا نورانی ہونا۔ درود کی کثرت دل کے پردے ہٹا دیتی ہے، بندے کے اندر سے کینہ، حسد، بغض اور نفرت نکلنے لگتی ہے، اور اس کے ورد سے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چنگاری کو شعلہ بنا دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دل میں سکون اترنے لگتا ہے، اور پھر ہمیں ملتی ہے روحانی توجہ۔ روحانی توجہ کا قیام ہوتا ہے۔ اس کے ورد سے پڑھتے وقت جب بندہ اپنی تمام تر توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر مرکوز کرتا ہے تو اس کی روح پرسکون کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے ارد گرد رحمت کے فرشتے اتر آئے ہوں۔ اور پانچویں منزل کی قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احساس دلاتی ہے۔ درود ابراہیمی کی کثرت سے انسان کو خواب یا بیداری میں روحانی مشاہدات نصیب ہوتے ہیں۔ وہ نبی پاک سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو محسوس کرتا ہے۔ دل میں ایک نیا نور پیدا ہوتا ہے جو اس کے کردار میں جھلکنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک منزل ایسی آتی ہے جس میں ملتی ہے گناہوں کی معافی۔ یہ درود بندے کے نامہ اعمال سے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ کم از کم 100 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کا لباس عطا کرتا ہے۔ اور پھر آتی ہے ایک ایسی منزل جس کی ہم سب کو تلاش رہتی ہے، جس کے لیے ہم پیسہ بھی خرچ کر دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمیں نہیں مل پاتا، اور وہ ہے قلبی اطمینان، قلبی سکون۔ یہ درود ابراہیمی ہے کہ جس کے پڑھنے والا انسان دنیا کے شور سے الگ ایک سکون محسوس کرتا ہے، جیسے دل کے اندر روشنی اور طمانینت کی ایک ندی بہنے لگے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک منزل آتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی۔ درود ابراہیمی دعا کی کنجی ہے۔ جب بندہ اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی،
اور آپ کو پتہ ہے پھر ایک آتی ہے ایسی منزل جس کی اکثر ہمیں تلاش رہتی ہے، اور وہ ہے برکت، ہمارے اعمال میں برکت۔ جو بندہ کاروبار، تعلیم یا روز مرہ زندگی میں درود ابراہیمی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کاموں میں، اس کے تمام اعمالوں میں غیر معمولی برکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے معمولی کاموں میں بھی رحمت و نور دیکھنے لگتا ہے، اور پھر اسے نورانی خواب اور روحانی اشارے ملنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اس کی 10ویں منزل۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا خوشخبریوں والے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں یقین بڑھتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے ایسی منزل کہ جس میں مصیبتوں سے حفاظت ہے، کیونکہ اس کا ورد ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو بندے کو جادو، نظر بد، خوف، بد اثرات اور وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب یہ درود مستقل پڑھا جائے تو اللہ پاک کی خاص حفاظت بندے کو گھیر لیتی ہے۔ پھر ایک منزل آتی ہے روحانی ترقی کی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص باطن میں بلندی حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے اخلاق، صبر، شکر اور عبادت میں کامل ہونے لگتا ہے۔ درود کا فیض اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک اور منزل وہ یہ ہے کہ معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بلند مقام ہے جہاں بندہ درود کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق کی چنگاری اس کے وجود میں دائمی روشنی بن جاتی ہے۔ اور پھر آخری منزل یہ تو ہے رضا الہی کی، جو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ہمیں رضا مل جائے، اور درود ابراہیمی کا سہارا، درود ابراہیمی کا سفر بالآخر اللہ کی رضا پر ختم ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اس درود کے ذریعے اپنی زندگی کو روشن کرتا ہے وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ درود بندے کو فانی سے باقی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو درود ابراہیمی کی کثرت کرنے کا شوق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہم اسے ادب سے، عقیدت سے کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔